اسلام کی بنیاد جن ستونوں پر ہے، جیسے عمارت کی بنیاد ستونوں پر ہوتی ہے، تو ایک اسلام کی عمارت ہے. دیکھیں آپ چائے بھی بناتے ہیں نا، تو چائے میں کچھ چیزیں ڈلتی ہیں. چائے فقط پانی کا نام نہیں ہے، یا فقط پتی کا نام نہیں ہے، یا فقط چینی کا نام نہیں ہے، یا فقط دودھ کا نام نہیں ہے، بلکہ ان چیزوں کے مکسچر کو آپ چائے بولتے ہیں. تو اسی طرح دین اسلام فقط نماز کا نام نہیں ہے، یا فقط زکوٰۃ کا نام نہیں ہے، یا فقط حج کا نام نہیں ہے، یا فقط کلمہ پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ ان سب کے مجموعے کو، رمضان کے روزوں سمیت ان سب کے مجموعے کو دین اسلام کی عمارت کہا جاتا ہے. ان عمارت کے ستونوں میں سے ایک ستون ہے زکوٰۃ، اور اللہ فرماتا ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون. نیک بندے اور جنتی بندے وہ ہوتے ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. جو اللہ کے رستے میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتا، صدقہ و خیرات نہیں کرتا، فرمایا ایسا بندہ فبشرہم بعذاب علیم، اللہ کے دردناک عذاب کا مستحق ٹھہرے گا. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان مومنوں، ان مسلمانوں سے زکوٰۃ وصول کیجیے، صدقہ ان کا وصول کیجیے، یعنی ان کو بولیے تاکہ یہ زکوٰۃ دیں، آپ وصول کریں اور مستحق کو ادا کریں. پتہ چلا جو بندہ آپ سے زکوٰۃ لیتا ہے وہ آپ پر احسان کرتا ہے کہ آپ کے مال کو پاک کر رہا ہے. اور یہ سنت ہے زکوٰۃ وصول کرنا، مصطفیٰ کی، وصول کر کے مستحق تک پہنچائی جائے. یہ وجہ ہے کہ ہم بھی دعوت دے رہے ہوتے ہیں، جی ہمارے ادارے میں طلباء پڑھتے ہیں، مستحق طلباء ہیں، آپ ہمیں زکوٰۃ دیں تاکہ آپ کی زکوٰۃ مستحقین تک پہنچے. کس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے؟ ہر اس بندے پر کہ جو مالک نصاب ہو. مالک نصاب سے مراد ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر جس کے پاس رقم ہے تو وہ مالک نصاب ہے. ایک بندہ فوت ہو جاتا ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یعنی نابالغ بچے ہیں، اور وہ ساری جائیداد ظاہر ہے وہ وارث تو بنیں گے، اور جب وہ وارث بنیں گے ان کی وراثت میں آئے گی تو وہ لاکھوں کروڑوں روپے کے مالک ہوں گے، جو مطلب جتنے زیادہ ہوں. اب وہ مالک تو ہیں لیکن زکوٰۃ ان پر فرض اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ ابھی بالغ نہیں ہوئے. تو بلوغت بھی شرط ہے اس کے لیے، آزاد ہونا بھی شرط ہے اس کے لیے، غلام نہ ہو اور بالغ ہو، عاقل ہو، پاگل بھی نہ ہو. کتنے پاگل ہوتے ہیں ان کے والدین. اگر ایک بندہ پاگل ہے اور والد صاحب فوت ہو گئے ہیں، اس کا سارا مال ان کے پاس آ گیا، کتنے کا وہ حصہ دار ہو گیا، لیکن وہ پاگل ہے، اب اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض نہیں. 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی، اور مال تجارت اور کرنسی یعنی مال، پیسہ، روپیہ. اب یہ جو 4 چیزیں ہیں نا، ان چاروں میں ایک فرق ہے کہ سونے میں صرف سونا چلے گا. سونے میں صرف سونا، سونے کو بالکل آپ الگ کر دیں، اس میں 7.5 تولہ سونا ہو اور اس کے علاوہ کوئی پیسہ نہ ہو جس کے اوپر سال گزر گیا ہو، مال تجارت بھی نہ ہو جس پر سال گزر گیا ہو، کوئی کرنسی بھی نہ ہو، کوئی چاندی بھی نہ ہو. تو اس وقت صرف اور صرف سونے کا اعتبار کر کے 7.5 تولے سے ایک رتی اور ایک ماشا بھی کام ہوگا تو زکوٰۃ نہیں فرض ہوگی. لیکن اگر کچھ سونا آپ کے پاس ہے، مثلا 1 تولہ سونا آپ کے پاس ہے، یعنی اس کے اوپر بھی سال گزر گیا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کے پاس 2 تولہ چاندی ہے، اس کے اوپر بھی سال گزر گیا ہے، آپ کے پاس جو ہے وہ 10,000 روپے ہیں، اس کے اوپر بھی سال گزر گیا ہے، آپ کے پاس کچھ تھوڑا بہت مال تجارت بھی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر بھی سال گزر گیا. یہ ساری چیزیں ملا کر 90,000 کی بن جاتی ہیں، اور جب یہ بن جاتی ہیں تو پھر آپ کے اوپر زکوٰۃ دینا فرض ہو جائے گا. تو ایسا بھی نہیں ہے کہ کئی لوگ، خاص کر خواتین میں یہ چیز ہوتی ہے. کل ایک بندہ مسئلہ یہ بیان کر رہا تھا، اس نے یہ بتایا مجھے باقاعدہ کہ جناب ہم نے 7.5 تولہ سونے سے 1 تولہ ہم نے کم کر دی ہے، اور اتنے سال ہو گئے ہم نے آج تک زکوٰۃ نہیں دی. ٹھیک ہے، اور یہ انہوں نے ایک ہیلا نکالا تھا کہ چونکہ 7.5 تولہ پہ زکوٰۃ ہوتی ہے تو اس سے 1 تولہ ہم نے کم کر دیا تو اب زکوٰۃ نہیں ہے. بھائی ایسا، یہ بات تو صحیح ہے، لیکن یہ صرف سونا ہو تو تب. جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا جی میرے پاس تو اتنے پیسے بھی ہیں جو کہ ہمیشہ میرے بینک میں رہتے ہیں، میرے پاس تو اتنا مال تجارت بھی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جب اس سے پوچھا گیا تو پتہ چلا کہ اس کے اوپر زکوٰۃ فرض تھی جو ان جانے میں وہ ادا نہ کر سکا.
تو اگر ہم میں سے بھی کوئی ایسا ہے جس نے ادا نہیں کی تو وہ ادا کرے، اس کے اوپر یہ قرض ہے۔ قرض سے مراد یہ کہ وہ دے گا تب ہی یہ فرض ادا ہوگا، ورنہ یہ فرض ادا نہیں ہوگا۔ آج پہلا رمضان ہے، اس میں اسلامی تاریخ دیکھی جاتی ہے۔ پہلے رمضان کو ایک بندے کے پاس رقم آ گئی 90,000 مثال کے طور پر، اور وہ مالک نصاب بن گیا۔ اب سے لے کے اگلے پہلے رمضان تک یہ اس کا سال مکمل ہے۔ پہلے رمضان کو اس نے کیا کرنا ہے؟ زکوٰۃ دینی ہے۔ ہمارے ہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اس میں نہیں دیتے، بس رمضان کا انتظار کرتے ہیں، بے شک وہ کب سے جو ہے نا مالک نصاب ہے، کب سے جو ہے نا مالک نصاب ہے۔ جس دن آپ مالک نصاب بنے، اسلامی تاریخ دیکھ لیجئے، اور اسلامی تاریخ کے مطابق اگلے سال کی اسی اسلامی تاریخ کو آپ نے دینا آپ کے لیے فرض ہو گیا۔ اسی ٹائم، اسی دن جب وہ سال گزرا تو آپ کے لیے فرض ہو گیا۔ اب آپ اس فرض سے جلد از جلد فارغ ہوں۔ آج پہلے رمضان کو آپ ہوئے مالک نصاب، اب اگلے پہلے رمضان تک آپ نے کچھ نہیں دیکھنا، صرف پہلے رمضان کو، یعنی اگلے پہلے رمضان کو جب آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، جس دن یا جس دن حساب کرنا ہے، اس دن آپ حساب کریں گے کہ آج میرے پاس اس کے علاوہ کیا کیا ہے۔ مالک نصاب تو میں سال ہو گیا ہوں، اس کے علاوہ میرے پاس کیا ہے۔ اگر آپ کے پاس ایک دن پہلے بھی 1 کروڑ روپیہ بھی آ گیا، یا 10 لاکھ آ گئے، 1 لاکھ آ گیا، 50,000 آ گئے، 50 روپے آ گئے، جتنے بھی آ گئے وہ آپ نے ساتھ ملانے، وہ سارے ساتھ ملانے ہیں، کیونکہ آپ مالک نصاب پہلے سے بن چکے ہیں۔ وہ سارے ملا کے جس کے آپ مالک ہیں، وہ ملانے کے بعد آپ دیکھیں گے میں کتنی رقم کا مالک بن گیا ہوں۔ قرض دینا ہے، آپ وہ قرض بھی دے لیں۔ آپ نے گھر کا راشن خریدنا ہے، آپ گھر کا راشن بھی خرید لیں۔ وہ ساری چیزیں جو آپ کو حاجت ہے، وہ ساری چیزیں لے لیں۔ اب جو آپ کے پاس مال ہے، اس میں سے آپ نے زکوٰۃ کیسے نکالنی ہے؟ بہت آسان طریقہ کار ہے۔ اس ساری رقم کو لکھ کر 40 کے ساتھ تقسیم کریں، جو آپ کا حاصل آئے وہی آپ کی زکوٰۃ بنتی ہے۔ اور زکوٰۃ کتنی ساری ہے؟ وہ حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب ماشاءاللہ بڑی پیاری پیاری مثالیں دیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں دیکھو، تم فروٹ لیتے ہو نا، فروٹ، ایک تربوز لیتے ہیں آپ، اور وہ تربوز آپ چھلکو سمیت لیتے ہیں، اس کے بیج سمیت لیتے ہیں، لیکن بیج سمیت کھاتے بھی ہیں کیا؟ اس کے چھلکے سمیت کھاتے بھی ہیں؟ نہیں، چھلکے اتار دیتے ہیں۔ کبھی آپ کے دل میں یہ خیال گزرا، آپ کے ذہن میں کبھی یہ خیال آیا کہ یار یہ میں نے اس کی قیمت بھری ہوئی ہے، اس کو پھینک کیوں رہا ہوں میں؟ کبھی خیال نہیں آیا نہیں۔ کیوں؟ آپ کو پتہ ہے کہ بالکل یہ اس قیمت میں شامل ہے، سب کچھ ہے، لیکن اسے نہیں کھانا، یہ میرا حصہ نہیں۔ فرمایا اسی طرح زکوٰۃ جو دے رہے ہو وہ تمہارا حصہ نہیں، وہ تمہارا حصہ نہیں، وہ تم نکال دو، وہ کسی اور کا حصہ ہے۔ کھجور لیتے ہیں تو بیچ میں سے گٹھلی نکال لیتے ہیں، کبھی آپ نے نہیں کہا جناب یہ گٹھلی تو میں کھاؤں گا نہیں، لہذا حضرت نکال کے پھر مجھے تول کے دیں۔ پتہ چلا جب آپ کے ذہن میں بھی یہ خیال نہیں آتا کبھی، تو زکوٰۃ دیتے ہوئے بھی کبھی خیال میں لانا۔ جب بھی زکوٰۃ دیں تو یوں سمجھیں بھائی جس طرح درخت کی تراش خراش ہوتی ہے نا، کبھی کسی نے کہا جی یہ درخت جو کٹ رہے ہیں، تراش خراش ہو رہی ہے، یہ تو جناب کٹ گیا جی، ختم ہو گیا۔ نہیں، کہتے جی یہ تراش خراش ہوگی، کٹے گا تو نیا نمودار ہوگا اور بڑا خوبصورت اور بہترین آئے گا، ہے نا۔ تو اسی طرح فرمایا جب تم تراش خراش کرو گے تمہارے مال کو اللہ خوبصورت کر دے گا، پاک و پاکیزہ کر دے گا۔ آپ نے دینی کس کو ہے؟ ہاشمی خاندان میں سے کسی کو نہیں دینی۔ ہاشمی چاہے سید ہوں، حضرت عباس کی اولاد میں سے ہوں عباسی، حضرت علی کی اولاد میں سے جو سید کے علامہ ہیں، علوی کہلاتے ہیں یا اعوان کہلاتے ہیں، ان کو زکوٰۃ نہیں لگتی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان میں سے جو غریب ہوں تو ان کو کچھ بھی نہیں لگتا، وہ فوت ہی ہو جاؤ من تو بہتر ہے، یہ مطلب نہیں۔ اگر یہ سید زیادہ غریب ہے یا کوئی بھی ہاشمی خاندان کا غریب ہے تو اس کو نذرانہ دیں گے، اس کو تحفہ دیں گے، اور لازمی اس کو دیں گے، زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یعنی واجب صدقہ اس کے اوپر نہیں لگتا۔ یہ خاص پروٹوکول ہے حضور کے خاندان کا، ٹھیک ہے، یہ شریعت نے بتایا ہے۔ تو لہذا ان کے علاوہ جس کو بھی آپ دیں جو مستحق ہے، جو فقیر ہے، اس کو آپ دے سکتے ہیں۔ سب سے پہلے خیال کیجئے جو آپ کے خاندان میں، جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، پھر اس کے بعد آپ کسی کو دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں۔